علیہ وسلم کا تجھے واسطہ، پیران سلاسل کا تجھے واسطہ، پیر نوری کا تجھے واسطہ، اے اللہ ہم سب کو علم نافع عنایت فرما، کہنے اور سننے کی اعلیٰ صلاحیت عنایت فرما، ہر دو کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، بجائے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز سامعین کرام، برادران اسلام، عزیز بھائیوں اور میرے ماؤں اور بہنوں، اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا بے انتہا و بے کرا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت بابرکت میں پیدا فرمایا، اور مزید احسان و کرم ہے اس پروردگار عالم کا اس پرآشوق اور مادہ پرستی کے دور میں اہل اللہ کے دامن سے ایک ولی کامل کی نسبت سے اللہ تعالی ہم کو سرفراز فرمایا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ محترم بزرگوں، اس نسبت کے صدقے میں اللہ تعالی ہم کو ایسے علوم سے مالا مال کر رہا ہے جو در حقیقت تعلیمات محمدیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی اسوہ حسنہ ہے۔ محترم بزرگوں، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے مقصد زندگی کے بارے میں بتایا گیا۔ اس سے پہلے ایک بات آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے پاس دین اسلام۔ محترم بزرگوں، دنیا کے ہر علوم کو، ہر فن کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اصول ہوتا ہے، اس کی ایک ابتدا ہوتی ہے، اس کو حاصل کرنے کے چند شرائط ہوتے ہیں، مگر ہم یہ سوچنا چاہیے اگر دین سیکھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے، دیندار بننے کے لیے کیا اصول ہے، اس کی ہم کیسے ابتدا کریں، اس کو کس طریقے سے ہم حاصل کریں۔ محترم بزرگوں، جب ہمارے بچے شعور کو جب پہنچ جاتے ہیں تو ان کو اٹھاتے ساتھ قرآن پاک ہاتھ میں نہیں دیتے، بلکہ قرآن سیکھنے کے لیے جو ابتدائی تعلیمات ہے، نورانی قاعدہ یا عربی جو بھی کتابیں ہیں، اس کے ذریعے سے حروف کی شناخت اور حروف پہ تہجی، زبر، زیر، پیش کی شناخت کرنے کے بعد اس کو قرآن مجید شروع کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر فن میں، ہر علوم کو حاصل کرنے کے لیے ایک ابتدا ہوتی ہے، اس کا ایک اصول ہوتا ہے، اس کے باب ہوتے ہیں، اس کے درجے ہوتے ہیں۔ اب کوئی شخص ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے تو یوں گیا ایگزام دے کے یوں آیا اور ڈاکٹر بن گیا، دوسرے دن نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص آج تک ادھر ادھر پھر رہا تھا، اچانک گیا، مہینہ دو مہینہ کہیں بیٹھ کے آیا، کہیں پڑھ کے آیا، میں بولا میں ڈاکٹر بن گیا، بولا تو آپ مان لیتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں، اس کی کچھ ابتدا ہوتا ہے، اس کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، اس طریقے سے ہی اس کو حاصل کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ہم بچے کو سب سے پہلے ہم LKG میں ڈالے، پھر UKG میں ڈالے، پھر فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، سکس، ایسا 10 تک بچہ پہنچ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے آگے کی تعلیمات،
پھر جا کے کہیں ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، جو کچھ بھی بن رہا ہے۔ مگر محترم بزرگوں، ہم یہ سمجھنے کے لیے تو تیار ہیں، مگر جب دین کی بات آتی ہے، جب دین کا بات آتا ہے، دینی علوم کو حاصل کرنے کی بات آتی ہے، نہ تو اس کی کوئی ابتدا ہے، نہ اس کا کوئی طریقہ ہے، نہ اس کے کوئی اصول ہیں، نہ اس کے کوئی قوانین ہیں۔ جو ظاہر میں دکھ رہا ہے، جو ظاہر میں سمجھ میں آ رہا ہے، جو لوگ ہم کو کر کے دکھائے ہیں، جو مسلمان لوگ کرتے ہیں، اس کو سب دین سمجھ کے ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ ہے نہیں ہے؟ دین کے لیے ہم کیا سیکھیں؟ دین کے عنوان پر ہم کون سے باب سے ہم دین کی ابتدا کیے؟ اس کی کون سی ابتدا آپ شروع کی بتاؤ؟ کہاں سے ہمارا بیسک شروع ہو رہا ہے؟ اس کی ابتدا کہاں سے ہے؟ وہاں سے کچھ سن لیے، یہاں سے کچھ سن لیے، وہ عالم سے کچھ سن لیے، یہ عالم سے کچھ سن لیے، ان کے پاس سے کچھ جان لیے، ان کے پاس سے کچھ جان لیے، انہوں کچھ کرنے سے دیکھ لیے۔ ایک دن نماز کو گیا تو ہاتھ یہاں پہ باندھ رہا تھا، دوسرے دن گیا تو یہاں پہ باندھ رہا، تیسرے دن گئے تو یہاں پہ باندھ رہا، چوتھے دن گئے تو باندھ رہا۔ اب یہ کیا ہے محترم بزرگوں؟ آخر دین سیکھنے کے لیے کیا دین کے کورس نہیں ہے؟ دین کا بھی ایک کورس ہوتا ہے محترم بزرگوں، اس کا بھی ایک سبق ہوتا ہے، اس کی بھی ایک ابتدا ہے، اس کے بھی تعلیمات ہیں، اس کے بھی ترتیب ہے، اس کا بھی ایک طریقہ ہے، جس کے ذریعے سے اگر دین حاصل کریں گے تو ہم کو دیندار بننا آسان، ورنہ دیندار بننا ہم کو مشکل ہو جاتا ہے۔ دین نہیں سمجھنے کی وجہ سے آج سب کو دین مشکل ہو گیا ہے۔ میرے سرکار ہمیشہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بابا، دین آسان ہے، دین آسان ہے۔ ان الدین یسر، دین آسان ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ جتنا تم سے ہو سکے تمہاری طاقت سے حساب سے اللہ تم سے پوچھ رہا ہے۔ مگر محترم بزرگوں، آج دیکھیے دین کے مطابق ہم کو چلنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ آپ خود فیصلہ کیجیے۔ دین کے مطابق چلنا آج مسلمانوں کو مشکل ہے یا آسان ہے؟ دین کے قوانین اور اصول کے مطابق زندگی گزارنا آج مشکل بن گیا ہے۔ دین مشکل مسلمانوں کے لیے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین آسان ہے۔ تو ہمارے سرکار اس کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھو بابا، دین آسان ہے کب؟ دین سیکھنے کے بعد۔ دین سیکھنے کے بعد دین آسان ہے۔ جب تک دین نہیں سیکھو گے دین تمہارے لیے مشکل، جب تک دین ہم نہیں سیکھو گے دین ہمارے لیے مشکل۔ موٹر سائیکل چلانا مشکل کب تک؟ جب تک نہیں سیکھو۔ کار چلانا مشکل کب تک؟ جب تک نہیں سیکھو۔ بس چلانا مشکل کب تک؟ جب تک نہیں سیکھو۔ سیکھنے کے بعد آسان، بغیر دیکھے بھی چلاتے ہے نہیں۔ محترم بزرگوں، ہر چیز سیکھنے کے بعد آسان ہوتا ہے، مگر ایک دین، ایک ایسا مذہب ہم بنا لیے، دین کو ہم ایسا سمجھ رہے بس تھوڑا بہت جان لیے تو بس نہیں۔ محترم بزرگوں، اس کا ایک ترتیب، اس کی ایک ابتدا ہے۔ وہ ابتدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم دین کی ابتدا کرنا، دین کی شروعات سے تعلیم حاصل کرنا، یہ ہر ایک مومن پر، مسلمان پر فرض ہے۔ تھوڑا ادھر سے سیکھ لیے، تھوڑا ادھر سے سیکھ لیے، تھوڑا ادھر سے سیکھ لیے۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے بچے کو اسکول کو نہیں بھیجے، تھوڑا LKG کی کتابیں اٹھا کے سکھا دیے، تھوڑا فرسٹ ہینڈ کی کتابیں اٹھا کے سکھا دیے، تھوڑے 10ویں کلاس کی کتابیں اٹھا کے پڑھا دیے، تھوڑا MBBS کی کتابیں اٹھا کے پڑھا دیے، تھوڑا انجینئر کی کتابیں اٹھا کے پڑھا دیے۔ اب انہیں کیا مٹھی پڑتا انہیں؟
انہیں بولیں گا ہاں یہ سب بیکار باتیں ہیں، یہ سب ہونے والے باتیں نہیں ہیں، انسان کا دماغ خراب کرنے کے واسطے تو سب چیزیں پیدا کرے گا، ہے نہیں۔ ہر چیز کے لیے اصول کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ اس کی ایک درجہ بندی ہوتی ہے، اس درجے کے ساتھ سیکھ کر آئیں گے تو اس کا کوئی ثمرات، اس کا کوئی پھل تم کو نظر آئے گا۔ یہ ہم جانتے ہیں، دنیا کے ہر معاملے میں ہم جانتے ہیں، مگر دین کا معاملہ جب آتا ہے تو صرف بظاہر جو دین ہم دیکھ رہے ہیں، جس دین کو ہم سن رہے ہیں، بس یہی دین ہے سمجھ کے بیٹھ گئے۔ نہیں محترم بزرگوں، اس کے لیے اسوہ محمد الرسول اللہ ہمارے لیے دلیل، آپ کا بتایا ہوا طریقہ، آپ کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے ثبوت ہے۔ اگر اس اسوہ حسنے کو ہم اپنائیں گے، خدا کی قسم محترم بزرگوں، دین ہمارے لیے آسان، ورنہ دین ہمارے لیے مشکل۔ اب محترم بزرگوں، اب آپ سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب آپ کو گزشتہ جمعہ کیا تعلیم دی گئی؟ دین کی ابتدائی تعلیم، یہ اہل اللہ کے نسبت سے ہم کو مل رہا ہے، یہ اولیاء اللہ کے صدقے میں ہم کو مل رہا ہے، یہ خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ کا صدقہ ہے، جس کی وجہ سے دین کی حقیقی تعلیم ابتدا سے لے کر انتہا تک حاصل کرنے کا ایک موقع اللہ آپ کو دے رہا ہے۔ محترم بزرگوں، ایسے مجالس آپ دیکھنا آپ کے لیے مشکل ہے، ایسے خانقاہی نظام آپ کو دیکھنا آپ کے لیے مشکل ہے۔ یہ کرم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صدقہ ہے آپ کا، ہم جیسے غلاموں کو اللہ یہ نصیب فرما رہا ہے، دین کو ابتدائی تعلیم سے سیکھنے کا ایک موقع۔ محترم بزرگوں، ہماری عمریں گزر گئے، آج وہ سبجیکٹ یہ سبجیکٹ سب بولنے کے لیے تیار ہے۔ ابھی مائک دیو سب جنوں بولیں گے، گزشتہ جمعہ میں کیا بولا بولو بول تو نہیں بولتے کوئی بھی، ہے نہیں، پورے سبجیکٹ بولیں گے آپ، کیونکہ ہم دین کو سیکھے اس طریقے سے، ادھر سے تھوڑا یہ سبجیکٹ تھوڑا، وہ سبجیکٹ تھوڑا، ادھر سے تھوڑا۔ حیدرآباد میں دعوت کو جانے سے پہلے دعوت میں کھانے کے طریقے بھی سیکھنا، یہاں کا تو کیا بھی طریقہ نہیں ہے، جو ملا کھاؤ، ہے 2 آئٹم 3 آئٹم رہتا ہے، وہاں پہ 15 آئٹمس 15 ڈشز رہیں گے آپ کو، اب کون سا پہلے کھائیں گے آپ؟ اس کا بھی ایک تعلیم، اس کا بھی ایک علم حاصل کر کے دسترخوان میں جا کے بیٹھنا۔ اب حیدرآباد میں جب شادیوں میں آپ جائیں گے، آپ دسترخوان پہ، آپ کو ٹیبل پہ، آپ کے میز پر 15 آئٹم لا کے رکھیں گے، لخمی لا کے رکھیں گے، کباب لا کے رکھیں گے، گوشت لا کے رکھیں گے، گوشتوں میں کئی قسم کے کباب رہیں گے، اس کے بعد حلیم الگ رہیں گا، حلیم میں 2 آئٹم رہیں گے، اس کے بعد پھر بریانی الگ رہیں گی، بریانی میں بھی سادہ الگ رہیں گا، اور اس میں الگ الگ ترتیب سے رہیں گے، پھر اس کے بعد